السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا دوست اشفاق قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ہم درگاہ شریف حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، زیارت کے لیے آئے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ بارگاہ خواجہ بندہ نواز ہے، یہاں جس کا سر ہے وہی سرفراز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، آج جس ولی پاک کی بارگاہ کی آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں، آپ کا اسم مبارک حضرت سیدنا محمد الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن چونکہ آپ کے القابات سے ہی آپ کی کافی شہرت ہے، اس لیے ہم آپ کی خواجہ دکن سلطان القلم حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند درواز شہباز دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ حضرت یوسف حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں۔ چونکہ آپ جس گھرانے میں اپنی آنکھ کھولی ہے وہ ایسا گھرانہ ہے کہ جو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص نسبت و عقیدت رکھتا تھا۔ آپ کے گھر مبارک میں ہر وقت حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوتا تھا، چونکہ آپ کے والد گرامی بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ تو اس لیے حضور بندہ نواز سرکار نے بچپن میں آپ کی مبارک زندگی کے ابتدائی دور میں اکثر آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کا تذکرہ سن رکھا تھا۔ تو آپ جب بڑے ہوئے تو دل میں امنگ ہوئی، چاہت ہوئی کہ میں بھی جا کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید ہوتا ہوں۔ اور جب آپ مرید ہونے کی نیت سے حضور نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اور حضرت نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانشین مقرر ہوئے اور موجود ہیں۔ تو آپ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کر سلسلہ چشتیہ میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ انتہائی ذہین اور ہر ایک کو ادب سے پکارا کرتے تھے، اور جب آپ حضرت نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہو گئے تو حضرت کے ذکر کے محافلوں میں، مجلسوں میں آپ کسی وجہ سے، اور مورخین کہتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے، کچھ دیر سے آپ اس محافل اور مجلسوں میں جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ کے شیخ نے کہا کہ بندہ نواز، ہمارے دل کو تسکین جب تک نہیں ہوتی جب تک ہم تمہیں نہ دیکھ لیں۔ تو اس بات سے، اپنے پیر کی بات سے متاثر ہو کر آپ نے اکثر اپنی پیر کی صحبت اختیار کرنا شروع کر دی۔ آپ ابتدائی وقت تو دلی میں رہے، لیکن بعد میں دولت آباد کا آپ نے رخ کیا اور پھر دلی کی طرف آپ چلے گئے۔ لیکن نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی نے اپنے پیر و مرشد کے وصال کے بعد آپ گلبرگہ کی مبارک سرزمین پر جلوہ فرما ہوئے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز، یہ لفظ گیسو دراز سے ہم جب تذکرہ کرتے ہیں تو محدث دہلوی عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں یہ بات لکھتے ہیں کہ گیسو دراز ہونے کی وجہ یہ بھی ہے
کہ ایک دفعہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پالکی مبارک اٹھائے ہوئے اپنے پیر کو لے جا رہے تھے، تو اس پالکی کے میں آپ کے گیسو آ گئے اور آپ پیر کا ادب کے لحاظ سے اف تک بھی نہ کیا، اور اسی طرح پالکی آگے رہتے گئے اور جب تک جو ہے آپ کے گیسو بھی جو ہے دراز ہوتے گئے۔ اسی نسبت سے اور اسی واقعے سے آپ کو گیسو دراز کہا گیا۔ اور کچھ نے لکھا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو آپ اپنے پیر و مرشد کو بوسہ دینے قریب گئے، تو وہیں گھوڑے پر بیٹھنے کی جو پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر جو ہے آپ کے بال اٹک گئے تھے، اور پیر کا ادب کرتے ہوئے آپ نے کچھ نہیں کیا، تو پیر آگے بڑھتے گئے اور گیسو بھی جو ہے دراز ہوتے گئے۔ اسی طرح آپ کو گیسو دراز کے نام سے کافی مقبولیت و شہرت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ سلطان القلم ہیں، یعنی اگر ہم دیکھیں تو زبان اردو پر کئی لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن اردو کی سب سے بڑی کتاب اور سب سے پہلی کتاب کسی مرد قلندر نے تحریر کی ہے تو وہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، کہ آپ نے نظام المشائخ کتاب اردو کی سب سے پہلی کتاب آپ نے لکھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 105 برس تک اور کچھ کے نزدیک 104 برس تھی، تو اسی مناسبت سے آپ نے جو ہے 104 کتابیں یا اس سے بڑھ کر بھی لکھی لوگوں نے کہا ہے۔ اگر ہم آپ کی جو ہے پیر و مرشد کے ساتھ تعلقات دیکھیں تو جب آپ نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی کے مرید ہو گئے تو کم و بیش آپ نے 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت میں رہے۔ تو حضرت نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی نے آپ کو سے فرمایا کہ کیا تمہارا وضو نماز فجر کے بعد کتنی دیر تک رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا طلوع سورج تک، یعنی سورج نکلنے تک۔ تو نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی نے فرمایا کہ یہ اچھا ہوتا کہ تم جو ہے اشراق کی نماز ادا کر لیتے، اور اسی طرح پھر فرمایا کہ تم جو ہے چاشت کی نماز پڑھتے، پھر اوابین پڑھتے، تہجد گزار تو آپ پہلے سے ہی تھے۔ خود بندہ نواز سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کوئی نماز میں نے قضا نہیں کی، اور جب سے میں پیر و مرشد کی سنگت و صحبت اختیار کی ہے پھر میں نے متواتر یعنی روزانہ میں جو ہے روزے رکھا کرتا تھا۔ آپ شریعت کے کافی پابند تھے، آپ نے بے شمار جو ہے کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی ہیں، اور آپ خواجہ دکن کا بھی لقب سے آپ سرفراز ہیں، یعنی دکن کی سرزمین پر آپ نے کافی اسلام کو پھیلایا ہے، کافی اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ آپ کے بے شمار ملفوظات احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سلسلے چشتیہ کے لیے بھی کافی کام کیے ہیں، اور آپ کی کتابیں پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ آپ کس درجے کے صوفی۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اور ہر مومن کو آپ کی بارگاہ میں باادب حاضر ہونے کی توفیق